الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محترم، آج کے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی بھی نبی سے، کسی بھی ولی سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت موجود ہے؟ آئیے قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ارشاد فرمایا اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر نماز جو کہ غیر اللہ ہے، صبر یہ بھی غیر اللہ ہے، یعنی ہم نماز کو بھی اللہ نہیں کہتے اور صبر کو بھی اللہ نہیں کہا جاتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، مزید آیت کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تو تمہارا مددگار ہے، لیکن ارشاد فرمایا وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا الذین، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ پھر مزید آیت کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ صرف اللہ مدد کرنے والا ہے، بلکہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تو تمہارا مددگار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا رسول، مومنین اور جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی بھی نیک بندے سے، نیک شخصیت سے، اللہ کے کسی نبی سے، کسی ولی سے مدد مانگنا، اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ارشاد فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کے پاس جو مشکیزوں میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا،
صحابہ نے وضو بھی کرنا تھا، پیاس بھی لگ رہی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، جانور بھی پیاسے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس کے اندر پانی موجود تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکیزے میں سے پانی لیا اور وضو فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے سوائے اس پانی کے جو آپ کے مشکیزے میں موجود ہے، اس پانی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے مدد مانگی، مدد چاہی کہ حضور پانی ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر پانی ختم ہو چکا ہے تو اس کو تلاش کرو، کہیں سے قریب سے تمہیں پانی مل جائے تو وضو کر لو۔ صحابہ اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میرے مشکیزے میں بھی پانی کم ہے، یہ آپ لوگوں کو کفایت نہیں کر سکتا، لہذا اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم تو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو جو کہ شرک ہے، لہذا ایسا کام نہ کرو، پانی خود تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مشکیزہ جو پانی والا تھا، جس میں پانی موجود تھا، اس کو لیا اور اس مشکیزے کے اندر اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ جو تھا، مبارک ہاتھ، اس مشکیزے میں رکھا۔ تو صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، مبارک انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ اور اپنے برتنوں کو بھر لو، صحابہ آؤ اپنے مشکیزیں بھر لو، پیاس بجھا لو۔ تو صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو بھرا، وضو کیا، پانی پیا۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس وقت کتنے افراد تھے اس موقع پر؟ ارشاد فرمایا کہ ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے وہ نکلنے والا پانی ہمیں تب بھی کفایت کر جاتا، ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ حضرات محترم اب غور کیجئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل وقت میں صحابہ کرام کی مدد کی، صحابہ کرام کو پانی فراہم کیا، اور میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ارے ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی ظاہری زندگی میں حضور سے مدد مانگی مشکل وقت میں، اور حضور نے صحابہ کی مدد فرمائی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے مشکل وقت میں مدد مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آئیے دوسری حدیث سنیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگی، مشکل وقت میں صحابہ نے حضور سے مدد مانگی اور حضور نے مدد فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران سامنے کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی، مال ہلاک ہو رہا ہے، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی دعا کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ہم پر بارش نازل فرما، ہم پر بارش برسا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی آسمان پر بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور کی دعا فرمانے کے بعد اچانک پہاڑی کی ایک جانب سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اور وہ بادل کا ٹکڑا جو تھا آسمان کے درمیان میں آ کر پھیل گیا، اور پھر رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو گئی اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، ہم نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جب اگلا جمعہ آیا تو میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو پھر وہ شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دے، کیونکہ ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، لہذا آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ہم پر بارش کو روک دے اور ہمارے ارد گرد جو جگہ ہے وہاں پر بارش برسا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا کی تو وہاں اس علاقے میں، اس جگہ میں بارش برسنا بند ہو گئی اور مدینے کے ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے تو سورج کی روشنی میں ہم گھر واپس گئے، یعنی کہ بارش ختم ہو چکی تھی، رک گئی تھی۔ اب میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے بارش رک گئی۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، اب یہاں بھی اس حدیث مبارکہ میں صحابی نے حضور کی ظاہری زندگی میں مدد مانگی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں خطبہ دیتے ہوئے صحابی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اے صحابی بارش برسانا رب کا کام ہے، اگر مدد مانگنی ہے، بارش مانگنی ہے تو رب سے مانگو، میں تمہیں بارش نہیں دے سکتا، لہٰذا میں اس حوالے سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ تم غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو۔ حضور نے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس صحابی کی مدد کی۔ تو لہذا اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب کچھ حضرات اپنی لا علمی کی بنا پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا قرآن میں آیا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب کسی اور سے مدد مانگی جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ لا علمی کی بنا پر کچھ حضرات یہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر جہاں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہیں پر دوسرے مقامات پر اللہ کے علاوہ سے بھی مدد مانگنے کا ثبوت موجود ہے۔ تو دونوں قسموں کی آیات پر عمل کیسے کیا جائے گا جب ہم اس کی کچھ تفصیل میں جائیں گے۔ تفصیل یہ ہے کہ جہاں آیت مبارکہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو بالکل ایسے ہے ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا حقیقی مدد کرنے والی، مسلمانوں کی حقیقی مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہم حقیقی طور پر
جس سے مدد مانگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ قطعاً نظریہ نہیں ہوتا، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ اس وجہ سے ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور توفیق سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ اللہ ذاتی طور پر ہماری مدد کرتا ہے، اسے کسی نے یہ طاقت دی نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ مدد کرتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کرتا ہے۔ جب یہ معنی نکالا جائے گا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین والی آیت جو ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں صرف اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں رسولوں سے بھی مدد مانگنے کا ذکر ہے، مومنین سے بھی، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے لوگوں سے بھی مدد مانگنے کا حکم موجود ہے۔ لہذا اس طرح یہ معنی مراد لیا جائے گا تو نہ تو اس میں شرک کا پہلو نکلے گا، اور پھر ہم دونوں قرآن کی آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔